بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ ولا امت بعد امتی ولا کتاب بعد کتابی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ جل شانہ امن والہ عز برہانہ نے ایمان والوں کو ان کے فائدے کے لیے ایک اہم بات کا اس آیت میں ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، کیا تم اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ مطلب یہ ہے کہ مشکلات، بیماریاں، پریشانیاں جو کہ عذاب کی صورت میں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ عذاب کو ٹال دے اور رحمت والی صورت آسانیاں عطا فرما دے، مشکلات دور فرمائے، رزق کی تنگی دور فرمائے، صحت عطا فرمائے، بیماری دور فرمائے، عزت عطا فرمائے، ذلت دور فرمائے۔ یہ اللہ کے رحم کا انداز گناہوں سے معافی مانگنے پر موقوف ہے۔ اللہ سے معافی مانگو، گناہوں سے سچی توبہ کرو، اللہ کی رحمت تمہارے اوپر ہوگی، تم پر رحم کیا جائے گا۔ اس لیے فرمایا لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، کیا تم اللہ تعالیٰ سے استغفار نہیں کرتے، گناہوں کی معافی نہیں مانگتے کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے، تم پر رحم کیا جائے۔ اور جو آدمی اس حالت میں پہنچ گیا ہو کہ اس کا توبہ کا بالکل دل نہ کرتا ہو، دل آمادہ نہ ہو گناہوں سے توبہ پر، اس کے لیے آسان سا علاج یہ ہے کہ وہ زبان سے استغفار کی کثرت کرے۔ جب کوئی بندہ زبان سے استغفار کی کثرت کرتا ہے، اور نہیں تو اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی زبان سے کثرت سے پڑھتا ہے، تو کثرت استغفار کی وجہ سے ایسا وقت آ جاتا ہے کہ اس کے دل پر بھی اللہ تعالیٰ توبہ اور ندامت کے اثرات ڈال دیتا ہے۔ پھر آدمی سچی توبہ کے لیے بالکل تیار ہو جاتا ہے، کبیرہ گناہوں سے بھی سچی توبہ کر لیتا ہے، اور کبیرہ گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے، وہ آدمی اپنے دل کو پاک کر لیتا ہے، اللہ اس کے دل کو پاک کر دیتا ہے۔ اس لیے جس کا دل توبہ نہ چاہے وہ زبان سے کثرت استغفار، اللہ تعالیٰ سے معافی زبان سے کثرت کرے، تو ایسا وقت آ جاتا ہے کہ دل سے بھی ندامت ہو جاتی ہے۔ یہ ایسے ہے کہ جیسے کسی آدمی کے کپڑے میلے ہوں، ایک بڑے دھبے بھی ہوں، اور عام میل بھی مٹی وغیرہ اس پر چھا چکی ہو، تو آدمی بڑے دھبوں کے دھونے کے لیے تیار نہیں ہوتا، پہلے کہتا ہے یہ میل وغیرہ جو ہے، عام میل جو ہے وہ رکی ہوئی ہے، بس میلے ہیں کیا کرے۔ لیکن کوئی اگر آدمی عام میل کو دھو لے، جتنی عام صابن وغیرہ سے اتر جاتی ہے، پھر دھبے نظر آتے ہیں جب، تو پھر آدمی اس کی فکر کرتا ہے یار اتنے بڑے بڑے دھبے ہیں، مجھے شرم آنی چاہیے، کپڑے گندے لگتے ہیں۔ پھر اس کے لیے کوئی عام انتظام کر کے بڑے دھبے بھی دھو ڈالتا ہے، کپڑا صاف ستھرا کر لیتا ہے۔ اس لیے زبانی استغفار بھی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ اللہ جل وعلا شانہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا